السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ سورہ عصر ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے 11 صورتیں چھوٹی چھوٹی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہو گئی ہے۔ یہ 12ویں نمبر کی صورت ہے۔ یہ قرآن کریم کی دوسری سب سے چھوٹی صورت ہے۔ سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے چھوٹی صورت یہ ہے، اور اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو یاد کر لینا بھی کوئی مشکل نہیں۔ عام طور پر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور نمازوں میں بھی بکثرت پڑھی جاتی ہے، لیکن اپنی ہدایات کے اعتبار سے بڑی جامع صورت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف اسی ایک صورت پر اچھی طرح غور کرے تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے تنہا یہ صورت کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے یہ منقول ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس طرح بار بار اس صورت کا استحضار کرتے، بار بار دھیان کرتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ بڑی اہم صورت ہے۔ پہلے میں اس صورت کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ترجمہ یہ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ یقیناً انسان بڑے نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یعنی سارے انسان خسارے میں ہیں اور سارے انسان نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے یہ 4 کام کیے ہیں: ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور وصیت کرنا۔ یہ اس صورت کا ترجمہ ہے۔ یہاں پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زمانے کی قسم کھا کر ایک بات فرمائی۔ زمانے کی قسم کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات بھی ارشاد فرمائیں وہ برحق ہے۔ ہم لوگ یعنی انسان آپس میں ایک دوسرے کو کسی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں تو بعض اوقات قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی بات پر دوسرا شخص یقین نہیں کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ بات کہتا ہوں۔ یہ اس لیے کہ انسانوں کی باتوں پر بھروسہ یقینی نہیں ہوتا، اور قسم کھا کر جو بات کہی جاتی ہے اس پر بھروسہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ 100% یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ کہیں قلم کی قسم کھائی ہے، کہیں ستارے کی قسم کھائی، کہیں شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، کہیں قیامت کے دن کی قسم کھائی۔
یہ اللہ تعالیٰ کا مختلف چیزوں کا قسم کھانا معاذ اللہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات پر بھروسہ نہیں تھا لہذا اللہ تعالیٰ قسم کھا کر اس کا یقین دلا رہے ہیں، بلکہ در حقیقت اس قسم کھانے میں دو باتیں پیش نظر ہیں۔ ایک یہ کہ قسم کھانے سے انسان کے کلام میں ایک زور اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور فن بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جو بات قسم کے ساتھ کہی جاتی ہے اس میں زور ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام بڑی بلاغت والا کلام ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر قرآن کریم میں جہاں کہیں کوئی قسم آئی ہے وہاں جس چیز کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے وہ چیز در حقیقت اس بات پر ایک دلیل اور گواہ ہوتی ہے جو بات قسم کے بعد کہی گئی ہے۔ مثلا اس صورت میں زمانے کی قسم کھانے کے بعد کہا گیا ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اس بات کو کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، مطلب یہ ہے کہ اے انسانوں، اگر تم زمانے کے حالات پر غور کرو تو تم پر خود بخود یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انسان بڑے نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے آگے ذکر کیا ہے۔ اب ذرا اس نقطۂ نظر سے سوچئے کہ زمانے کی قسم کھانے اور زمانے کو بطور ثبوت پیش کرنے کی وجہ بالکل واضح ہیں۔ وہ اس طرح کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ ایک محدود اور لمیٹڈ وقت لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے کہ اس کو کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے مہینے، کتنے سال دنیا میں رہنا ہے، اور یہ ایسا مقرر ہے کہ ایک منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ ایک تجارت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یہ ایمان والو کیا میں تم کو ایسی تجارت بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تمام مؤمنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ گویا کہ انسان کی جو زندگی ہے یہ اس کا مال تجارت ہے، اور اس مال تجارت کو خرچ کرنے کے نتیجے میں انسان کو اس کا معاوضہ جنت کی شکل میں آخرت میں ملنے والا ہے، اور لہذا یہ ایک قسم کی تجارت ہے۔ انسان ایک تاجر ہے، اور ہر تاجر کا کچھ سرمایہ اور کیپٹل ہوتا ہے۔ کوئی تجارت بغیر سرمایہ کے نہیں چلتی، اور وہ سرمایہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی کو تجارت میں لگا کر سرمایہ میں اضافہ کیا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے۔ اور انسان کی زندگی کا سرمایہ اس کے لمحات زندگی ہے، زندگی کے لمحات ہیں۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ یہ انسان کی زندگی کا کیپٹل ہے، سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ ایسا ہے کہ سارا سرمایہ اکٹھا باقی نہیں رہتا، بلکہ ہر لمحہ اس سرمایہ میں کمی آ رہی ہے۔ فرض کرو کہ ایک شخص 70 سال کی عمر لے کر اس دنیا میں آیا تھا، اب جوں وقت گزر رہا ہے اس 70 سال کے سرمایہ میں کمی آ رہی ہے۔ اگر ایک دن گزر گیا تو 70 سال میں سے ایک دن کم ہو گیا، 2 دن گزر گئے تو 70 سال میں سے 2 دن کم ہو گئے، 3 دن گزر گئے تو ان 70 سال میں سے 3 دن کم ہو گئے۔ تو جتنا وقت گزرتا جاتا ہے زندگی کے سرمایہ میں کمی آتی جاتی ہے۔ آپ ایسے تاجر کے بارے میں ذرا تصور کرو جس کا سرمایہ روزانہ کم ہو رہا ہو، تو ایسا تاجر تو خسارے میں ہوگا۔ لہذا یہ جو فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، یعنی اس کی زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ ہر آن ہر لمحہ گھٹ رہا ہے، اس میں کمی آ رہی ہے۔ وہ تو سرمایہ اس لیے لایا تھا تاکہ اس کو نفع بخش تجارت میں لگا کر آخرت میں جنت کمائے، لیکن اگر سرمایہ اس نے غفلت میں ضائع کر دیا اور ہر لمحے اس کا سرمایہ کم ہوتا گیا،
تو جب عمر ختم ہوگی تو معلوم ہوگا کہ سارا سرمایہ ختم ہو گیا، اب اس کے پاس اپنی آخرت میں معاوضہ اور بدلہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ یہ معنی ہے ان الانسان لفی خسر کے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار گیا تو جا کر دیکھا ایک شخص برف بیچ رہا ہے اور اس کوشش میں ہے کہ میں کسی طرح جلد سے جلد اس برف کو بیچ دوں، کیونکہ برف ایسی چیز ہے جو ہر آن پگھلتی رہتی ہے، میلٹ ہوتی رہتی ہے۔ جو برف پگھل رہی ہے اس کے سرمایہ میں کمی آ رہی ہے، اس وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جلد از جلد اس کو فروخت کر کے چلا جاؤں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس برف بیچنے والے کو دیکھا کہ اس کا سرمایہ یہ پگھل رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جلد بیچ دوں، تو اس وقت مجھے سورہ عصر یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری زندگی کا سرمایہ بھی اس برف کی طرح ہے جو ہر آن کم ہو رہا ہے، ہر آن گھٹ رہا ہے، اس کے اندر کمی آ رہی ہے۔ لہذا وہ تاجر جس کا سرمایہ گھٹ رہا ہو، وہ تاجر ہمیشہ خسارے میں ہوگا، وہ کبھی بھی فائدے میں نہیں ہو سکتا۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ انسان کی زندگی کا سرمایہ ہر وقت برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ آج کل یہ رسم پڑی ہوئی ہے کہ جب کسی کی زندگی کا سال پورا ہو جاتا ہے تو اس کی سالگرہ برتھ ڈے منائی جاتی ہے اور اس پر خوشی منائی جاتی ہے کہ آج میری عمر کے 20 سال مکمل ہو گئے، 21 سال ہو گئے، آج 22 سال ہو گئے۔ ہر سال کے ختم پر وہ برتھ ڈے منائی جاتی ہے۔ یہ ہے تو غیر مسلموں کو رسم، لیکن اب مسلمانوں کے اندر بھی یہ رسم آ گئی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں اور یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن اکبر الہ آبادی نے اس سالگرہ پر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے کہ جو لوگ سالگرہ مناتے ہیں وہ تو خوشیاں مناتے ہیں کہ ہماری عمر پہلے 20 سال تھی اور اب 21 سال ہو گئی، لیکن اگر حقیقت پر غور کرو گے تو اس پر رنج اور صدمہ کرنا چاہیے کہ ہماری عمر کا 1 سال اور گھٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، یہاں اور گرہ سے 1 برس جاتا رہا، گرہ سے 1 برس اور چلا گیا، جتنے گرہ اور عقدہ اور گانٹھ باندھے تھے اس میں سے ایک ایک کھلتا گیا، 1 سال اور چلا گیا، زندگی کے لمحات اور کم ہو گئے۔ لہذا یہ وقت خوشی منانے کا نہیں ہے بلکہ صدمہ کرنے کا اور رنج کرنے کا وقت ہے کہ میری زندگی کا سرمایہ کم ہو گیا۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ عمر کے لمحات کو غفلت اور لاپرواہی کے عالم میں اس طرح ضائع کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا سرمایہ کس طرح ختم ہو رہا ہے۔ یہ معنی ہے ان الانسان لفی خسر۔ لہذا جو انسان اپنی عمر کے لمحات کو کسی کام میں نہ لگائے وہ در حقیقت ہر لمحے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو ایسے لوگ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اپنے خسارے کی تلافی اور ریکوری کر لیتے ہیں۔ خسارہ تو ان کا بھی ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ چلا گیا، 1 دن چلا گیا، 1 برس چلا گیا، لیکن انہوں نے ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اس خسارے کی تلافی کر لی۔ تلافی اس طرح کر لی کہ فرض کرو کہ کسی شخص کی زندگی کا 1 گھنٹہ کم ہو گیا تو اس گھنٹے میں اس نے اللہ جل شانہ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے رجوع کر کے یا کوئی اور نیک کام کر کے، مثلا کسی کی مدد کر کے، کسی کو صدقہ دے کر، کسی غریب کو کھانا کھلا کر اس نے نیکیوں کی گٹھڑی جمع کر لی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ایک قاعدہ اور قانون ہے کہ کل حسنۃ بعشر امثالھا، یعنی بندہ جو کوئی نیکی کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 گنی نیکی لکھ دیتے ہیں اور 10 گنا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ نیکی چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص راستے میں گزر رہا تھا، راستے میں اس کو کانٹا پڑا ہوا نظر آیا، اس کو یہ خیال آیا کہ اس کانٹے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، چنانچہ اس نے وہ کانٹا راستے سے ہٹا دیا، تو اس کا کانٹا ہٹانے پر اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر ثواب عطا فرمائیں گے، 10 ٹائمز اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ کانٹا ہٹانے میں کتنی دیر خرچ ہوئی، 1 منٹ خرچ ہوا، تو 1 منٹ کا سرمایہ کم ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے 10 ٹائمز کا سرمایہ نیکیوں کی شکل میں عطا فرما دیا۔ لہذا 1 منٹ کا جو خسارہ ہوا تھا، اس 1 منٹ کے خسارے کی ریکوری اللہ تعالیٰ نے 10 ٹائمز زیادہ کر دی۔ فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عمر کے لمحات گزر رہے ہیں، زندگی کے لمحات کم ہو رہے ہیں، سرمایہ زندگی پگھل رہا ہے، لیکن جس انسان نے اپنی زندگی کے لمحات کو ایمان اور نیک عمل کے اندر لگا دیا تو اس کے اس نقصان کی تلافی ہو گئی۔ نہ صرف یہ کہ اس نقصان کی تلافی ہو گئی، بلکہ جتنا نقصان ہوا تھا اس سے کئی گنا زیادہ سرمایہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ تم خسارے سے بچنا چاہتے ہو، نقصان سے بچنا چاہتے ہو، تو ان اوقات زندگی اور لمحات عمر کی قدر پہچانو اور اس کا ایک ایک لمحہ تول کر ایسے کاموں میں خرچ کرو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اس طرح تمہارے نقصان کی تلافی ہو جائے گی، ورنہ یہ عمر تو گزرتی جا رہی ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ انسان اپنی زندگی کے اندر اصلاح کرنے کے لیے بعض اوقات اصلاح کو ٹالتا جاتا ہے کہ اچھا بھائی کل سے اصلاح کریں گے، پرسوں سے کریں گے، اس طرح ٹلاتا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں عمر گزرتی چلی جاتی ہے اور زندگی ڈھلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ سارا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا، میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام، میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساتھ گزرتی چلی گئی۔ آخر میں جا کر آدمی کو حسرت ہوتی ہے کہ ہائے میں نے اپنی زندگی کا سرمایہ ضائع کر دیا اور اپنے لیے آخرت کو کوئی سامان جمع نہیں کیا۔ یہ صورت یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے بندو، یہ زندگی جو تمہیں عطا ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کو کام میں لا کے تم اپنے لیے ثوابوں کے ڈھیر جمع کر سکتے ہو، آخرت میں جنت کما سکتے ہو، اور اگر ان کو ضائع کر دیا تو پھر یہ سارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی لیے احادیث میں فرمایا گیا کہ موت کی تمنا نہ کرو۔ بعض اوقات آدمی دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر یہ دعا کرنے لگتا ہے اور یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ مجھے موت ہی آ جاتی تو اچھا تھا، یا دعا مانگ لیتا ہے کہ اللہ مجھے موت دے دے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بندے، تمہیں معلوم نہیں کہ موت کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ زندگی ہی تو ہے جو موت کے بعد کی زندگی میں تمہیں راحت عطا کر سکتی ہے۔ لہذا اس کا ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کی ناقدری نہ کرو، اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ بیکار کی چیز ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کو صحیح کام میں لاؤ۔ جتنی زندگی طویل ہوگی اتنا ہی اعمال میں اضافہ ہوگا، بڑھے گا، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں راحت اور نعمتیں ملیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کو، سوسائڈ کو منع فرمایا ہے اور حرام قرار دیا کہ کوئی انسان اپنی جان خود لے لے، خود اپنے کو ہلاک کر دے، اس کو حرام موت قرار دیا گیا۔ اور جیسے دوسرے شخص کو قتل کرنا حرام ہے، ایسا ہی اپنی جان کو ہلاک کرنا حرام ہے۔ لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، یعنی ہرگز تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ تمام آیتیں قرآن کریم میں خودکشی کو حرام قرار دینے کے لیے آئی ہے، اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، اگر تم زندہ رہو گے تو شاید اس زندگی میں تمہیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور تمہارے درجات بلند فرما دے۔ لہذا اس زندگی کو بیکار مت سمجھو، اس زندگی سے اکتاؤ نہیں، اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کرو۔ آج کا اس سورت کا جو پہلا سبق ہے وہ یہ ہے کہ عمر کے یہ لمحات اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، ان لمحات کو بیکار کاموں میں، لغویات میں اور بے پرواہی کے ساتھ خرچ کرنے سے بچو۔ ان لمحات کو تول کر ایسے کاموں میں خرچ کرو جس میں یا تو دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو، اور ان لمحات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرو، ان کو اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے گناہوں سے ان لمحات کو بچاؤ، اور اس بات کی کوشش کرو کہ عمر کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کے جو حقوق رکھے ہیں، مثلا سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے وغیرہ، یہ بھی ایک مومن کے لیے عبادت ہے، بشرطے کہ شریعت کے بیان کیے ہوئے حدود کے اندر رہ کر کریں، تو یہ سب عبادت ہیں۔ اسی طرح بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا، بولنا، ملاقات کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ ان تمام کاموں کو اس نیت سے کرو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق میرے اوپر عائد کیے ہیں، یہ بھی نیکی کے اعمال میں داخل ہیں، اور فرصت کے اوقات کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرو، تو پھر عمر کے یہ لمحات خسارے کے بجائے انشاءاللہ تمہارے لیے فائدے اور نفع کا پیغام لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اس صورت کا اصل پیغام کہ خدا کے لیے وقت کی قدر پہچانو، زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھو۔ اسی ذیل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، ہر مسلمان کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اور اس ارشاد کا اس صورت سے بھی تعلق ہے۔ اور مجھے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس بیماری کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کثرت سے یاد آتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، فرمایا کہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے جن کے بارے میں بہت لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحت کی نعمت، تندرستی کی نعمت، ایک فراغت اور فرصت کی نعمت۔ دھوکے میں پڑنے کے معنی یہ ہیں کہ جب تک یہ نعمتیں حاصل رہتی ہیں تو آدمی ان کی طرف سے بے پرواہ رہتا ہے، اور یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے تندرست ہوں اور ہمیشہ تندرست رہوں گا، لہذا تندرستی کے اوقات کو فضول ضائع کرتا رہتا ہے۔ جب بیماری آ جاتی ہے اس وقت صحت کی قدر ہوتی ہے، اور اس وقت حسرت ہوتی ہے کہ جب میں صحت مند تھا تو یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، یہ فائدہ حاصل کر لیتا، یہ نفع حاصل کر لیتا، لیکن جب تک صحت حاصل ہے اس وقت تک اس کی قدر نہیں کی، اس وقت اس کو صحیح کاموں میں لگانے اور صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا دھیان نہیں۔ یہ صحت ایک چھوٹا سا لفظ ہے، کہنے کو تو یہ ایک لفظ ہے اور کہنے کو یہ ایک نعمت ہے، لیکن اگر غور کرو تو یہ صحت اربوں خربوں نعمتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے کہ انسان کا وجود جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک، یہ 5-6 فٹ کا جو وجود ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات سمو دی ہے، پورا ایک عالم ہے، اور ارب و خرب و خلیات سے یہ جسم مرکب ہے۔ ایک ایک عضو کا جائزہ لے کر دیکھو تو پورا ایک جہاں ہے، دنیا ہے۔ اسی وجہ سے ایک ایک عضو کا علیحدہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں۔ مثلا ایک ڈاکٹر صرف ناک کان کا ڈاکٹر ہے تو وہ سال ہر سال صرف اس ایک عضو کی تحقیق میں گزارتا ہے، اس عضو کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے
کہ یہ عضو کس طرح کام کر رہا ہے، کوئی گردے کا کڈنی کا اسپیشلسٹ ہے، جبکہ گردہ ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اس پر تحقیق اور اس پر ریسرچ کا ایک سلسلہ ہے جو سال ہر سال سے چلا آ رہا ہے، اور اب تک بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کڈنی کے بارے میں پوری تحقیق ہو چکی ہے۔ اور جب کسی کا گردہ اور کڈنی فیل ہو جاتا ہے تو کسی دوسرے کا گردہ لگایا جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ جب کسی کا گردہ فیل ہو جاتا ہے تو آپ دوسرے انسان کا گردہ لگا دیتے ہیں، ایسا کیوں نہیں کر لیا جاتا کہ ربر کا یا پلاسٹک کا یا کسی اور چیز کا گردہ بنا لیا جائے؟ جبکہ آج کل سائنس نے بھی بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، تو کوئی مصنوعی گردہ لگا کر کیوں کام نہیں چلا دیا جاتا؟ وہ ڈاکٹر صاحب جو پوری دنیا کے اندر گردہ کے ماہر و مشہور تھے، انہوں نے جواب دیا کہ اول تو کڈنی میں جو چھلنی لگی ہوئی ہے وہ اتنی باریک ہے کہ ایسی باریک چھلنی بنانا کسی سائنسداں کے بس میں نہیں۔ اس چھلنی کا کام یہ ہے کہ مفید اجزاء کو جسم کے اندر باقی رکھتی ہے اور نقصان دینے والے اجزاء کو پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتی ہے، باہر نکال دیتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چھلنی بنانے کی کوشش کرے گا تو اس کے بنانے پر اربوں روپے کا خرچ آئے گا، اور اگر بالفرض کوئی شخص ایسی چھلنی بنا بھی لے تو اللہ تعالیٰ نے گردے کو ایک دماغ دیا ہے اور ایک سمجھ دی ہے کہ کتنا پانی جسم کے اندر باقی رکھنا ہے اور کتنا پانی جسم سے باہر نکالنا ہے۔ یہ فیصلہ خود کڈنی کرتی ہے، یہ دماغ اسی گردے کو حاصل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اگر ربر کا مصنوعی گردہ بنا بھی لیں گے تو دماغ کہاں سے لائیں گے جو دماغ اللہ تعالیٰ نے اس گردے کو عطا کیا ہے۔ اسی طرح دل ہے، یہ دل جو رگوں کے ذریعے پورے جسم میں خون پھینکتا ہے، اگر ان رگوں کو ملا کر خط مستقیم پر ایک لمبی لائن بنائی جائے تو وہ رگیں دنیا کے گرد 3 چکر کاٹ سکتی ہے، اور دنیا کا قطر 24,800 میل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو چھوٹی بڑی رگیں ہیں وہ 75,000 میل میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ دل ایک دھڑکن میں تمام رگوں سے خون کھینچتا ہے اور پھر خون کو دوبارہ پھینکتا ہے۔ گویا یہ ایک دھڑکن میں 75,000 میل تک خون پھینکتا ہے اور کھینچتا ہے، اور ایک تندرست آدمی کا دل 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے، اور جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے یہ دل اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اس دل کو آرام نہیں۔ اگر تم سو جاؤ تب بھی یہ دل اپنا کام کرتا ہے، اگر تم بے ہوش ہو جاؤ تب بھی یہ دل اپنا کام کرتا رہے گا۔ یہ رگیں جو 75,000 میل میں پھیلی ہوئی ہے، ان میں کہیں کسی ایک جگہ ذرہ برابر کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو صحت ختم ہو جائے گی اور بیماری آ جائے گی۔ بہرحال صحت بظاہر تو ایک چھوٹی سی نعمت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ ایک نعمت اربوں کھربوں نعمتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے کہ صحت کا معنی یہ ہے کہ جسم کا یہ پورا کارخانہ صحیح کام کر رہا ہے۔ کہیں بھی اگر ایک اسکرو ڈھیلا ہو جائے گا تو صحت ختم ہو جائے گی اور بیماری آ جائے گی۔ لہذا یہ صحت اتنی بڑی عظیم نعمت ہے جو انسان کو حاصل ہے، لیکن یہ جب تک حاصل رہتی ہے اس وقت تک اس نعمت کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ مجھے کیا نعمت میسر ہے، اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور پھر اس صحت کی نعمت کو آدمی بیکار مشغلوں میں ضائع کرتا ہے، اور ذہن میں یہ ہے کہ میں تو تندرست رہوں گا۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نعمت کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صحیح معنی میں بندے ہیں وہ اس نعمت کی قدر پہچانتے ہیں کہ اس صحت کی نعمت کو صحیح مصرف پر خرچ کروں۔ کسی اچھے کام کو کرنے کا ارادہ ہوا، یا اپنی اصلاح کرانے کا ارادہ ہوا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ ہوا، یا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا ارادہ ہوا، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ اچھا کل سے کریں گے، اس ارادے کو ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب بستر پر لیٹ گیا
تو اس وقت حسرت کے سوا اور کیا حاصل ہوگا کہ کاش میں نے اپنی صحت کی زندگی کو صحیح استعمال کر لیا ہوتا۔ بہت سے لوگ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت کو ٹالتے رہتے ہیں اس خیال سے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب دیکھا جائے گا، ابھی تو جوانی کا زمانہ ہے اور ابھی تو جوانی کے مزے اڑا لوں، ذرا بھی تو بے فکری زندگی گزار لوں، جب بڑا ہوں گا اس وقت عمل کر لوں گا۔ ارے اول تو یہ سوچو کہ بڑھاپا آئے گا بھی یا نہیں، اور اگر بڑھاپا آ بھی گیا تو اس وقت نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت اور طاقت بھی باقی نہیں رہے گی، اگر عمل کرنا بھی چاہو گے تو نہیں کر سکو گے۔ بہرحال سورۃ العصر کا بھی پیغام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی یہ ہے کہ بھائی اس صحت کی نعمت کی قدر کرو، اور اس کی قدر یہ ہے کہ اولاً تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہو، رات کو سونے سے پہلے کم از کم اس نعمت کا تصور کر کے شکر ادا کر لو کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرا دل صحیح کام کر رہا ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ میری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرے کان صحیح کام کر رہے ہیں، میری ناک صحیح کام کر رہی ہے، میرے ہاتھ پاؤں صحیح کام کر رہے ہیں، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی دکھ درد نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس طرح ایک مرتبہ ہر نعمت کا استحضار کر کے شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کا شکوہ بھی فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بندے بہت کم ہے، تو شکر کرنے کی عادت ڈالو۔ جب کبھی اپنی کسی اچھی حالت کا تصور اور خیال آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے، آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا انعام ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا کہ بندے کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس وقت تو ہمیں پکارتا ہے کہ یا اللہ یہ تکلیف دور کر دے، اور جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں تو مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّ، وہ اس طرح بے پرواہی سے گزر جاتا ہے جیسے اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، کبھی ہم سے مانگا ہی نہیں تھا، اس طرح بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کو اس بے پرواہی سے اور اس بے فکری سے بچنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ دوسرے یہ کہ یہ صحت کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں خرچ کریں، اس صحت کے نتیجے میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی معصیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دین ایسا عطا فرمایا ہے کہ ہم گناہ کرنے پر مجبور نہیں ہے، الحمدللہ، اور اس دین پر عمل کرنا آسان ہے، دین پر عمل کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دین کے احکام پر عمل کرنا چاہے تو کوئی ایسی مشقت نہیں ہے کہ وہ دین پر عمل نہ کر سکے، حلال و حرام کی فکر کر کے، جائز و ناجائز کی فکر کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر کے ہم اپنے صحت کے اوقات کو خرچ کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور پھر ہم اس خسارے سے بچ جائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو اس خسار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحت کی اور اوقات زندگی کی قدر پہچان کر ان کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ عصر کے متعلق کچھ اور باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ السلام علیکم۔